بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کو ٹیکس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھتے، ہماری دلچسپی تو اس فائدے اور ہنر سے ہوتی ہے جو اس انسان سے ہمیں مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری دلچسپی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ جب راستوں میں مسافر ساتھ چھوڑ جائیں تو گلیوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، آواز صرف اپنی سنائی دیتی ہے، اور جب محبت کے دوراہے پہ آ کر کوئی ہاتھ چھوڑ جائے تو سناٹا گلیوں میں نہیں دل پہ چھا جاتا ہے، آواز پھر اپنی نہیں اس ٹوٹے ہوئے کانچ کی سنائی دیتی ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اسی کے ہاں ہے، باقی سب تو بس تماشائی ہیں۔ کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو، جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ہر بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے تو وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ جو شخص زندگی کی ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جب تم کفار کو عروج پر دیکھو تو جان لو کہ انہوں نے ضرور مسلمانوں والی صفات اپنا لی ہیں، اور جب مسلمانوں کو ذلت و پستی میں دیکھو تو جان لو کہ ضرور انہوں نے کفار کی بری خصلتوں کو اپنا لیا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دوستی ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ ایرانی کہاوت جہاں صدق و خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین رفیق ہے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو، کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ کنجوس لوگ زندگی بھر غریبوں جیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ امیر ہو کر مر سکیں۔ کب کا چھوڑ دیا ہم نے لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کی جتنی قدر کی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔
اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر وہ ادب سے محروم تھا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو، صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا۔ لوگ مرتے ہیں، اہل علم نہیں مرتے۔ امام غزالی نے فرمایا، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کر جیتے رہتے ہیں۔ تین وظائف آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، تیسرے کلمے کی کثرت۔ نمبر 2، درود شریف کی کثرت۔ نمبر 3، استغفار کی کثرت۔ تھینک یو فار واچنگ۔